السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 16 اپریل کو بہت ہی افسوسناک منظر جو اسلام آباد میں دیکھا گیا، اس میں کافی زیادہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے یہ واضح نظر آئی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے سختی ہے اور ریڈ الرٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ مسلمانوں جاگ جاؤ۔ یہ جو بھی مناظر، پہلے ہلکی ہوائیں چلی ہیں، پھر خوبصورت ہوائیں چلی ہیں، پھر موسلا دار بارش ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیصل مسجد میں کتنے نقصانات ہوئے ہیں۔ اتنے بڑے گڑھے گرے ہیں برف کے کہ انہوں نے کافی نقصان کیا پورے علاقے میں، اور اسلام آباد میں کافی یہ طوفان بڑھتا گیا اور بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ یہ نقصان ہوا، اور دوسرے علاقوں میں، شہروں میں ہمیں کافی چیزیں نظر آئیں کہ زلزلے ساتھ آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے الرٹمنٹ ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ذکر و اذکار و استغفار کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ فیصل مسجد کے مناظر دیکھ رہے ہیں سارے، اور یہ دیکھیں، یہ گاڑی، چلتی ہوئی گاڑی پہ شیشہ ٹوٹ گیا ہے، اور یہ دیکھیں فیصل مسجد کے مناظر بھی، اور یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی کئی تباہ ہو گئی ہیں، ان کے کافی زیادہ نقصان ہوئے ہیں لوگوں کے، اور ان کی ایسے گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں جیسے بہت زیادہ سختی کے علامات نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں گڑھے کے سائز کتنے بڑے ہیں، اور یہ دیکھیں ایسے برف روڈوں پہ، اتنی زیادہ موسلا دار بارش اور اتنے بڑے گڑھے کہ اگر کوئی انسان پھر رہا ہوتا تو وہ بھی ہو سکتا ہے اس سے نقصان ہو جاتا، اس سے بھی کافی جانی نقصان بھی ہوتا، مگر لوگ محفوظ رہے اپنے گھروں میں اور ان ویڈیوز کو بناتے رہے، اور یہ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ جیسے دنیا پوری میں جیسے ایسے سخت اللہ تعالیٰ کے زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، اس طرح یہ پاکستان کی طرف بھی یہ پہلی بار ایسے ہوا ہے، اور فلسطین کے مناظر سب کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ ہم اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں فجر کی نمازوں میں جلدی کرنی چاہیے اور پہل کرنی چاہیے، اور اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ ابھی رمضان گزرا ہے، ہمیں ان چیزوں کو شوق سے کرنا چاہیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے اور ہمارے لیے راستے بنائے، جہاں تک ہو سکے اللہ راضی ہو جائے ہم سے۔ اور یہ دیکھیں اب گاڑیاں کیسے تباہ ہو گئی ہیں، اور ان کی ہر چیز جیسے کھٹارا گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اس طرح نظر آ رہی ہیں، اور اتنی بڑے گڑھے، برداشت سے باہر یہ چیزیں کہ سوچنے سے باہر ہیں کہ اتنی سختی اللہ تعالیٰ نے ایک شہر میں کی، اور ساتھ پھر دوسرے شہروں میں اللہ تعالیٰ نے زلزلے بھیجے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے الرٹمنٹ ہے، یہ مسلمانوں کی غیرت جگانے کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو غیرت میں لاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہماری بخشش ہے، اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو ہماری کامیابی ہے، اللہ کو راضی کریں گے۔ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا بن رہا ہے ہمارا کہ ہم سب ذکر کو زیادہ کر دیں، استغفر اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں کرے جو اس مشکل وقت میں، اتنی مشکل حالات میں اور اتنے قتل و غارت میں اور ظلم و ستم میں وہ پھر بھی برداشت کر کے ہر چیز کو چل رہے ہیں، اور اتنی ظلم ہو رہے ہیں کہ برداشت سے باہر ہیں وہ ظلم جو فلسطین میں ہو رہے ہیں۔ یہ گڑھوں کے سائز ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دین سے غافل ہونا اور دین کو دور کرنا اور دنیا کو مقصد بنا لینا اللہ سے بغاوت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحیح مثل راہ بنائے، ہمارے دلوں کو اپنے لیے مائل کر لے اور ہمیں خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو جائیں۔ یہ ہمارے لیے بہترین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں مانگیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ بلندی کی طرف چلا گیا، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ پستی کی طرف چلا گیا۔ حقیقت آخرت کی ہی زندگی سب کچھ ہے، دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہی ہے، اور اس کھیل تماشے کو اتنا تماشا نہ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری مسلمانوں کی غیرت ہے اور مسلمانوں کی بلندی ہے، اور ہمارے لیے ہی سارے جنت کے انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں۔ ہمارا جو حقیقی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں آ جائیں اور اللہ سے استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔